السلام علیکم ناظرین، دنیا کے تاریخ میں دو شخص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا ہی میں مصنوعی جنت بنائی۔ ان میں سے ایک تو خدائی دعوے دار شداد تھا، جس کو اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسرا شخص کون تھا جس نے دنیا میں مصنوعی جنت بنا کر اپنے پیروکاروں کو گمراہ کر کے دھوکہ دیا؟ وہ کون تھا جس نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار خودکش حملہ آور تیار کیے؟ وہ کون تھا جس کے خوف سے بڑے بڑے کمانڈر، بادشاہ اور سپہ سالار تر تر کانپتے تھے؟ وہ شخص کون تھا جس نے تاریخ میں پہلی بار خودکش حملہ کیا؟ وہ شخص جس نے اپنے پیروکاروں کو جھوٹے خواب دکھا کر گمراہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آئیے اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ شداد کے بعد تاریخ میں ایک اور بھی ایسا شخص گزرا ہے جس نے جھوٹا شیخ بن کر لوگوں کو گمراہ کیا تھا اور اپنے قلعے کے اندر ایک جھوٹی اور مصنوعی جنت بنائی تھی جو نہایت ہی خوبصورت اور وسیع باغ پر مشتمل تھی، اور اس جنت میں خوبصورت دوشیزائیں، دودھ، شہد اور شراب وغیرہ ہر سہولت موجود تھی۔ اور یہ شخص 12 سال سے لے کر 19 سال تک کے درمیانی عمر والے نوجوان کو اپنے لیے منتخب کرتا اور پھر اپنے مخصوص جادوئی طریقے کے ساتھ اس نوجوان کی سوچ اور ذہن کو بدل دیتا، اور پھر جب وہ نوجوان اپنے اس جلی شیخ کی عقیدت میں حد سے آگے بڑھ جاتا تو اسے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ پراسرار طریقے سے نشہ اور چیز پلائی جاتی، اور پھر مدہوشی کے عالم میں اس نوجوان کو خفیہ راستوں کے ذریعے اس کے بنائے ہوئے مصنوعی جنت میں لے جایا جاتا تھا۔ اور اس طرح جلی حوروں کی قربت میں اور مصنوعی جنت میں وہ نوجوان جب کچھ دن گزارتا تھا تو پھر اسے دوبارہ پراسرار طریقے سے نشہ دیا جاتا، اور پھر دوبارہ مدہوشی کے عالم میں اسے قلعے میں واپس لایا جاتا، اور پھر یہ شیطان صفت شیخ اپنے اس چلے کو جنت کی یاد دلاتا اور دوبارہ اس جنت کو پانے کے لیے اسے اپنا ہر حکم بجا لانے کا عہد لیتا، اور اس طرح وہ نوجوان یا فدائی اس جنت کو دوبارہ پانے کے لیے اپنے شیخ کے معمولی اشارے پر خوشی سے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا۔ ناظرین، اس شیطان صفت شیخ کا نام حسن بن صباح تھا، جو کہ باطنی فرقے کا سربراہ تھا، اور اس کے قلعے کا نام قلعہ الموت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سلجوکیوں نے 1092 میں قلعہ الموت کا محاصرہ کیا تھا تو اس دوران حسن بن صباح نے سلجوکی وزیر اعظم نظام الملک الطوسی کو مارنے کے لیے اپنا ایک فدائی جس کا نام ابو طاہر ارانی تھا بھیج دیا تھا، جو ایک فقیر کے روپ میں سلجوکی وزیر اعظم کے پاس پہنچ گیا تھا اور زہر میں بجھے خنجر کے ساتھ اسے قتل کر ڈالا تھا۔ حسن بن صباح کا یہ فدائی بھی محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تاریخ میں حسن بن صباح کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور کے ایک طاقتور بادشاہ کا سفیر قلعہ الموت آیا تھا اور اس نے حسن بن صباح کو اپنے بادشاہ کا بیعت کرنے کے لیے مجبور کیا تھا اور اسے ڈرایا اور دمکایا تھا اور فوج کشی کی دھمکی دی تھی۔ تو اس کے جواب میں حسن بن صباح کے اشارے پر ان کے دو فدائیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ایک فدائی نے قلعے کے اونچی دیوار سے کود کر خود کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور دوسرے نے خنجر کو اپنی سینے میں گونب کر خودکشی کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب دیکھ کر اس سفیر کے اوسان خطا ہو گئے تھے اور اس نے کبھی بھی دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ حسن بن صباح اور باطنی فرقے کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو حسن بن صباح اور سلطان ملک شاہ پر بنائی گئی تاریخی عربی ڈرامہ سیریز الحشاشین دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔